ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ کافر مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ مسجد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک مسلمان کے لیے عام طور پہ بنائی تھی، کوئی بھی مسلمان اس میں آ سکتا ہے، تو کافروں کا روکنا یہ درست نہیں ہے۔ پچھلی آیات میں کفار کی رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ کتنی غلط طریقے سے مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں حج کے لیے آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے والے عام طور پر اعلان کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیوں روک رہے ہیں؟ تو یہاں پہ رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر، میرا گھر ستھرا کر۔ کن کے لیے؟ طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ مختلف تواریخ اور سیرت کی کتابوں سے، تفسیر کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہاں پہ تو ملائکہ کی تسبیح اور ان کی تکبیر مجھے سنائی نہیں دیتی، نہ کوئی تیری عبادت کرنے کی عبادت گاہ مجھے نظر آتی ہے۔ آسمان میں تو بیت المعمور کو دیکھتا تھا، اس کے چاروں طرف فرشتے طواف بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، ہم نشان بتائیں گے، وہاں پہ کعبہ بنا کر کے اس کے ارد گرد طواف کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کی رہبری میں حضرت آدم علیہ السلام چلے، تو جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی زمین کا جو بیس سینٹر ہے، جہاں سے زمین کا وجود ہوا تھا، اس 20 سینٹر پر جس جگہ پر پانی پر جھاگ پیدا ہوا، پھر وہی جھاگ پھیل کر کے زمین بنی تھی، اس 20 سینٹر پر لے کر کے آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پر اپنا پر مار کر کے 7 زمین تک بنیاد کھود ڈالی۔ تو جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، یعنی کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا اور کوہ زیتا، یہ 5 پہاڑوں کے پتھر حضرت جبریل علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس بنیادوں کے اندر بھر دیے گئے اور پھر چاروں طرف دیواریں اٹھائی گئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے اور اس کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلی تعمیر تھی خانہ کعبہ کی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ بیت المعمور جو آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے، اس بنیاد پر رکھا گیا، گویا کہ بنیاد دنیاوی پتھروں کی رہی اور عمارت جو ہے وہ بیت المعمور کی تھی۔ تو طوفان نوح آنے تک یہ خانہ کعبہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنایا تھا وہ اسی حالت کے اوپر باقی رہا۔ پھر جب طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو یہ جو عمارت تھی خانہ کعبہ کی، اس کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا
اور یہ کعبہ کی جگہ ایک خالی اونچا سا ٹیلا رہ گیا، لوگ آتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بس ایسے ہی خالی رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہاں پر اس میدان میں آ کر کے ٹھہرے، یہاں پہ کچھ آبادی ہوئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ میں لے کر کے یہاں پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ بتا دی، تو جگہ بتانے سے یہی مراد ہے، یعنی بادل کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ اس کے سائے سے خانہ کعبہ کی حد مقرر کر دی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار کے اندر خط کھینچ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی وہ وہاں سے نظر آنے لگی۔ اس بنیاد پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور تفسیروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بنیاد تھی اس اعتبار سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی۔ حجر اسود سے رکن شامی تک کی دیوار جو ہے وہ 33 ہاتھ کی تھی، اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ کی تھی، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ کی تھی، اور پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک 30 ہاتھ۔ یہ ایک پوری ایک شکل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی نا، اس نشانی سے مراد یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنانے لگے تو اس وقت یہ پوری جو نشانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں یہ طبہ حمیری نے اس دروازے میں کواڑ، زنجیر وغیرہ لگائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر دائنی جانب ایک تغار سا بنایا جو خزانے کی طرح تھا۔ خانہ کعبہ میں جو بھی نذرانے آتے تھے وہ سب اسی کے اندر رکھے جاتے تھے، اور اس کے اندر 2 دروازے بنائے تھے۔ ایک دروازہ جو ہے وہ داخل ہونے کا تھا اور دوسرا دروازہ نکلنے کا تھا۔ خانہ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا گارا اور پتھر لانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس خانہ کعبہ کو بنانے میں 3 پہاڑوں کے پتھروں کو لگایا گیا، ایک تو جبل ابو القبیس، ایک غار حرا، اور ایک کوہ درقان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی یہاں پہ عمارت نہیں بنائی تھی۔ بہرحال آپ کے بعد پھر تو بہت ساری تعمیریں ہوئیں۔ خانہ کعبہ کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، خانہ کعبہ نہ جانے کتنی بار تعمیر ہوا۔ کبھی سیلاب سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، کبھی کسی نے بنایا۔ کتنی بار تو ایسا ہوا کہ سیلاب آیا، اتنا سیلاب آیا کہ خانہ کعبہ بھی ڈوب گیا۔ حجر اسود جو پتھر اندر لگا تھا وہ بہہ کر کے بہت دور چلا گیا، اجیاد میں، آج جہاں پہ ہوٹل بنے ہوئے لوگ ٹھہرتے ہیں اجیاد میں، وہاں پہ چلا گیا۔ تو ایسے تو خانہ کعبہ کئی بار بنایا گیا، لیکن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ ایک بار اس کو عمالقہ نے بنایا، دوبارہ قصے نے بنایا۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی تو قریش نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں جو خوشبو لگایا کرتے تھے، ایک عورت آئی، اس نے لوبان کیا، خوشبو لگائی تو کچھ شعلہ نکلا اور خانہ کعبہ کی چھت تک آگ پہنچ گئی، تو جس سے بہت نقصان ہوا۔ خانہ کعبہ کی چھت جل گئی، اور پھر سیلاب کی وجہ سے ویسے بھی دیواریں کمزور ہو گئی تھی۔ قریش نے بڑا چندہ کیا اور خانہ کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ سے اس کو مال حلال لگا کر کے تعمیر کیا گیا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور جو انہوں نے قریش نے جو تعمیر کی تھی اس میں بہت فرق ہے۔ اس فرق کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہ اسی طریقے پہ بنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جیسے بنا تھا ویسا آج خانہ کعبہ نہیں بنا ہوا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ پہلا فرق تو یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے قریش نے کچھ گز زمین چھوڑ دی، آج بھی وہ جگہ چھوٹی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ حتیم کہتے ہیں۔ یہ جو حتیم ہم کہتے ہیں یہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو اس کے 2 دروازے تھے، ایک نکلنے کا، ایک باہر آنے کا، لیکن اب خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے وہ ایک ہی بنایا گیا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی سب بنائی اور ہر سب میں 3 ستون بنائے گئے۔
چوتھا فرق یہ تھا کہ اس کی بلندی دوگنی کر دی گئی. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو 9 ہاتھ لمبا تھا، اب اس کو 18 ہاتھ لمبا کر دیا. پانچویں تبدیلی یہ ہوئی کہ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنا دیا جس سے چڑھ کر کے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا سکے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ کے متصل زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد یہ ہے. یعنی اللہ کے رسول نے کھول کر کے دکھایا حضرت عائشہ کو، یہ دیکھو بنیاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس کوہان کی طرح پتھر ایسے بنیاد میں رکھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ قریش نے روپیہ کی کمی کی وجہ سے جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا. ابھی یہ لوگ نئے ایمان لائے ہیں، اگر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ خانہ کعبہ بنا دوں یہ کہیں بھڑک نہ جائیں اور خانہ کعبہ کی بنیادوں کو جو بعد میں انہوں نے بنایا تھا اسی کے اوپر قائم رہنے دے گیا. بہرحال جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ خانہ کعبہ پورا بنا دیا جائے، حتیم کو اندر لے لیا جائے، خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنا دیے جائیں، تو آپ نے اس کو پھر ویسے ہی بنا دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا اور زمین سے متصلاً مشرق و مغرب کی طرف دروازے رکھ دیے اور یمن سے خوشبودار مٹی منگوا کر کے اس کا چونا اس غارے کے اندر مخلوط کر کے اس کو تعمیر کیا گیا اور پھر خانہ کعبہ کے اوپر ریشمی غلاف چڑھایا. یہ غلاف کعبہ سب سے پہلے بنانے والے شخص کا نام ہے اسعد. بہرحال اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش تھی اس کی انہوں نے تکمیل کر دی، لیکن حجاج بن یوسف کا جو زمانہ آیا تو حجاج بن یوسف نے یہ گوارا نہیں کیا کہ عبداللہ ابن زبیر کا بنایا ہوا خانہ کعبہ باقی رہے، تو اس نے عبد الملک بن مروان کا یہ نائب تھا، عمارت کو گرایا اور قریش نے جیسے بنایا تھا ویسے ہی واپس بنا دیا. یعنی حتیم کو باہر کر دیا، دروازہ ایک کر دیا، جیسے تھا ویسے ہی کر دیا. پھر ہارون رشید نے دوبارہ جب زمانہ آیا تو یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کی تمنا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ بنایا جائے تو میں واپس بناؤں گا. حجاج بن یوسف نے غلط کیا لیکن علماء نے منع کر دیا. فرمایا بار بار اگر بادشاہ آتے رہیں گے خانہ کعبہ کو گرا گرا کے بناتے رہیں گے تب تو خانہ کعبہ کو کھیل بنا لو گے تم لوگ. علماء کرام نے منع فرما دیا. البتہ اس کے بعد میں کبھی کسی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تو خیال نہیں کیا، لیکن کچھ جو مرمت کا کام ہے وہ کرتے رہے. جیسا کہ 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان قسطنطنیہ کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ عمارت پرانی ہو گئی ہے تو پھر اس نے جو ہے وہ حجر اسود جہاں پہ لگا ہے اس کے علاوہ باقی سب بنیادوں کو ساری دیواروں کو گرا کر کے دوبارہ سے تعمیر کروایا. لیکن کیسے بنایا؟ جیسے حجاج بن یوسف نے بنایا تھا ویسے ہی. تو کل ملا کے خلاصہ اس کا یہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھی ان بنیادوں پہ نہیں چل رہا ابھی خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے وہ آخری جو حجاج بن یوسف نے جو بنایا تھا اسی بنیادوں کے اوپر چل رہا ہے. بہرحال اس نے جو بہت شاندار کام کرایا اور اس کے اندر شاندار غلاف لگایا، دھوم دھام سے اس کو تیار کروایا اور ہمیشہ حج کے موقع پہ جو خدام کعبہ تھے وہ اس کا غلاف بدلی کیا کرتے تھے. لیکن جب 1350 میں نجدیوں کی حکومت آ گئی تو پھر خلافت سے وہ غلاف آنا بند ہوا اور نجدی جو ہے وہ اپنا ہی غلاف بنا کر کے ہر سال خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا کرتے ہیں. بہرحال یہاں پہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا. تو یہ اسی کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. تعمیر کے حوالے سے پہلے پارے کی تفسیر میں نے تفصیل سے بتایا تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو جب تعمیر کرنا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ پتل لاؤ جس پہ کھڑے ہو کے ہم تعمیر کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتل لینے نکلے تو جبل ابو القبیس پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام مل گئے. کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاتا ہوں.
تو جو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھ دنیا میں لائے تھے، اور اسے حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا تھا۔ بہرحال اس جگہ چھوٹے چھوٹے کچھ پتھر دفن تھے، خانہ کعبہ کی دیوار میں دروازے میں ان کو لے جا کر کے لگا دو، اور پھر حجر اسود دیا کہ وہاں پہ لے جا کے اس کو نصب کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حجر اسود کو ایک گوشے کے اندر لگا دیا اور بڑے والے پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دیکھو اللہ کے نبی کی قدموں کی برکت کتنی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ بنایا تھا، تو جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی پتھر بھی اوپر ہو جاتا تھا، آپ کو نیچے آنا ہوتا تھا پتھر بھی نیچے آ جاتا تھا، اور پھر اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نقش ہو کر کے رہ گئے۔ آج بھی جب حاجی یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مقام ابراہیم وہاں پہ بنا ہے، اور پتھر پہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ جب حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا تو اس کی روشنی دور دور تک جاتی تھی، کئی کئی کلومیٹر تک، اور پھر جب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے گناہ سونپتے سونپتے جو ہے وہ پہلے سفید تھا اب کالا پڑ گیا۔ اب آپ دیکھیں گے حجر اسود کو، اس کا رنگ جو ہے وہ ایک دم کالا ہے۔ حجر اسود کو جو ہے وہ کچھ ظالموں نے توڑنے کی بھی کوشش کی تھی، تو حجر اسود جو مکمل ایک پتھر تھا آج پورا ایک پتھر نہیں ہے، ہم جو دیکھتے ہیں ہم کو ایک نظر آتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہے، بڑی کاریگری کے ساتھ میں اس کو جوڑ کر کے اندر فٹ کیا گیا ہے، اور ہر چند مہینے اور چند سالوں میں اس کی مرمت ہوتی ہے، اور اس کے ٹکڑوں میں اگر کہیں ادھر ادھر لگتا ہے تو اس کو جو ہے وہ صحیح کرواتے ہیں۔ جیسا کہ اب کی مرتبہ حج کے موقع پہ وہ صاحب ملے جو حجر اسود کی مرمت کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو میں جاتا ہوں اور ان پتھروں کے اندر واپس سے جو ہے مرمت کا کام میں کرتا ہوں۔ جو آدمی غور سے دیکھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے کہیں ایک، ورنہ دیکھنے میں وہ ایک ہی نظر آتا ہے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے تو وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر سے فارغ ہو گئے تو حکم ہوا کہ جبل ابو القبیس پہ چڑھ جاؤ اور آواز لگا دو، اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے یہ آواز لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری آواز کو کہاں کوئی سن پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ آواز لگائی، اس آواز کی برکت دیکھو، آپ نے کہا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، بے شک تمہاری رب نے ایک گھر بنایا ہے، تم پر حج فرض کیا ہے، اور فرمایا کہ بیت عتیق کا لہذا اپنے رب کے اس بلاوے کو قبول کرو، حج کرو اس کے بیت حرام کا، تاکہ تم کو اس کے بدلے جنت کا ثواب عطا فرمائے اور تم کو جہنم سے بچائے۔ اب یہ آپ نے جب یہ ندا لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری کائنات میں پھیلا دیا، ہر انسان چرند و پرند سب نے سنا، انسانوں کی جو روحیں عالم ارواح میں تھی انہوں نے بھی سن لیا اور لبیک اللہم لبیک کہا۔ عالم ارواح نے جن لوگوں نے بھی لبیک کہا تھا تو پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں حج کی سعادتیں عطا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے سب سے پہلے یمن والوں نے کہا تھا لبیک، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا اتنی بار ہی وہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ اور اس اعلان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے سال پیدل چل کر کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں حج کے لیے آئے اور خانہ کعبہ کا حج کیا۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ بہت سی روایتوں میں پیدل حج کرنے کا ثواب ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کیرلا کا ایک شخص تھا، وہ پیدل حج کرنے کے لیے نکلا، میڈیا پر سوشل میڈیا پر بہت اس کا چرچا تھا اور بہت سارے جگہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ کچھ حدیثوں میں پیدل حج کرنے سے منع کیا گیا، کچھ حدیثوں میں ہے کہ پیدل حج کرنے میں زیادہ ثواب ہے، تو کیا صحیح ہے؟ اس حوالے سے میں خلاصہ بتا دوں کہ کسی دوسرے ملک کا رہنے والا اگر کوئی شخص پیدل حج کرتا ہے، راستے میں امن و امان ہے اور پیدل چلنے کی طاقت بھی ہے، صحیح سلامت وہاں پہ پہنچ سکتا ہے، تو پیدل حج کرنا جائز ہے۔
مگر اکثر فقہا اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ پیدل کے بجائے کسی سواری پر حج کے لیے جانا اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو ابھی وہ پیدل حج کے لیے ایک بندہ نکلا تو لوگ خوب تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اتنا ثواب اس کو ملے گا، اتنا ملے گا۔ حالانکہ جو ثواب بتایا گیا ہے پیدل حج کا، اس کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے ملک سے سواری پر حج کے لیے جائے۔ سواری پر حج کے لیے جانا یہ افضل ہے، یعنی اس میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن جو پیدل چلنے کی جو حدیثیں آئی ہیں وہ حدیثیں کس چیز کے بارے میں ہے؟ وہ مکہ سے منا، مزدلفہ، عرفات جانا، پھر دوبارہ مکہ آنا، یہ ثواب اس کے لیے ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا سمجھ لیا پیدل حج کو کہ ہندوستان سے پاکستان سے پیدل حج کو جائیں گے تو وہ ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ مکہ سے منا، مزدلفہ، عرفات اور واپس مکہ جو پیدل آتے ہیں اس کا وہ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مومن پیدل حج کرے گا اس کو ہر قدم پر مسجد حرم کی نیکی کے برابر 700 نیکی کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسجد حرم کی نیکی کتنی ہے؟ فرمایا 1,00,000 نیکی کے برابر ایک نیکی ہے۔ تو گویا پیدل حج کرنے والا ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی اس کو پائے گا، 7 کروڑ نیکی ملے گی۔ تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے جو جائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو مکہ سے وہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے وہ ثواب ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنے ملک سے جانا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ کیا کرے، سواری کے اوپر حج کے لیے جائے، اور پھر مکہ سے منا، مزدلفہ اور عرفات جانا ہو تو پیدل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہاں سے بھی پیدل جاتا ہے، طاقت ہے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، ایسا روایتوں میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کریم اپنے فضل سے اگر ثواب عطا فرما دے تو اس کے فضل کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک آخری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھی جائے، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کو صاف کرو طواف وغیرہ والوں کے لیے، اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ مسجد کو صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور مسجد کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ مسجد کو کوڑا کرکٹ وغیرہ سے، گندگی سے بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہماری آنکھ میں تنکا پڑ جائے تو ہمیں جتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسے مسجد میں اگر کچرا پڑا رہتا ہے تو مسجد کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں آج کل مسجدوں کی صفائی کا وہ اہتمام نہیں۔ مسجد ہمارے گھروں میں تو بہت صاف رہتا، ہمارے گھر صبح بھی صاف ہوتے ہیں اور شام میں بھی صاف ہوتے ہیں، لیکن مسجد خدا کا گھر جو ہے ہفتے میں ایک بار تھوڑا سا صاف ہوتا ہے اور پھر مہینے میں یا کئی مہینوں میں ایک مرتبہ پوری مسجد کو صاف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جو روزانہ پورا صاف نہ ہوتا ہو، پورے گھر میں پوچھا نہ لگایا جاتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے گھر کو صاف کرنے کی اتنی تاکید فرمائی، تو اس طرح کی گندگیوں سے بھی صاف کرنا ضروری ہے اور بتوں کی ناپاکی سے بھی پاک رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح مسجد کے اندر کوئی بدبودار چیز لے کے جانا یہ بھی منع ہے۔ اور مسجد کے اندر جو ہے وہ یہاں تک فرمایا گیا کہ وضو بنا کر کے جو آتے ہیں تو پانی کے جو قطرے ٹپکتے ہیں وہ مسجد کے اندر ٹپکانا بھی گناہ ہے، اتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ اوپر گنبد کا کام چل رہا ہے، سیڑھیوں پہ سب مٹی بکھری ہوئی ہے، اوپر سے لوگ وضو بنا کے آتے ہیں اور پاؤں پہ پوری مٹی لگی ہے، اور سب لا کر کے جب آتے اندر اب وہ ساری قالین کے اندر پیوست ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد میں جب سجدے میں لوگ جاتے ہیں تو سانس لیتے تو ناک میں مٹی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ خیال نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اوپر سے اگر ہم وضو بنا کے آ رہے ہیں یا مٹی پڑی ہے وہاں سے وضو بنا کے آئیں، پاؤں اچھی طرح باہر صاف کر کے آئیں، مسجد کے ادب کا خیال رکھیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب ذمہ دار ہی پورا خیال، ہر مقتدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ مسجد کی صفائی کا وہ خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں خانہ کعبہ کی بہاروں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، مسجد کا ادب اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔